السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے 2 حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا یعنی اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک نے انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا ہے۔ سلیمان بن داؤد بن عیشا بن اوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن ایمنا زب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو 1 ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے، یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ آپ کے پاس آتی رہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی بادشاہت کے زمانے میں ان کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ یہ بہت تیز رفتار تھے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے رہتے تھے اور ایک پیر یوں ہی سا زمین پر ٹکتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پردار گھوڑے تھے۔ تعداد میں 20 تھے۔ ابراہیم تمیمی نے گھوڑوں کی تعداد 20,000 بتلائی ہے۔ ایک مہم کے موقع پر ایک شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کو استبل سے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ پیش کیے گئے تو آپ کو چونکہ گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا، اس لیے آپ نے جب ان سب کو اصیل، سبک روح، خوش روح اور پھر بہت بڑی تعداد میں پایا تو آپ پر مسرت و انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی اور فرمانے لگے، ان گھوڑوں سے میری یہ محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر کا ہی ایک شعبہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استبل کو روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب انہوں نے نظر اوپر اٹھائی تو وہ نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ آپ نے حکم دیا ان کو واپس لاؤ۔ جب وہ واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے محبت اور آلات جہاد کی حیثیت سے عزت و توقیر کی خاطر ان کی پنڈلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنا اور تھپتھپانا شروع کر دیا اور ایک ماہر فن کی طرح ان کو مانوس کرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام ان کے دیکھنے بھالنے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز کا خیال ہی نہ رہا، بالکل بھول گئے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق والے دن لڑائی کی مشغولیت کی وجہ سے عصر کی نماز نہ پڑھ سکے تھے اور مغرب کے بعد ادا کی۔ پھر جب احساس ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس منگا کر گھوڑوں کو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہلکے ہلکے مارا اور فرمایا کہ آئندہ تم ذکر اللہ سے غفلت کا باعث نہ بننا۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ نے ان کی کونچیں کاٹ ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھنے کا۔ چنانچہ ان کی کونچیں کاٹ دی گئیں اور ان کی گردنیں ماری گئیں۔ لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں وغیرہ پر ہاتھ پھیرا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہیں کہ بلا وجہ جانوروں کو ایذا پہنچانا ممنوع ہے۔ ان جانوروں کو کوئی قصور نہ تھا جو انہیں کٹوا دیتے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ممکن ہے یہ بات ان کی شرح میں جائز ہو، خصوصاً ایسے وقت جب کہ وہ یاد اللہ میں حارج ہوئے اور وقت نماز نکل گیا تو دراصل یہ غصہ بھی اللہ کے لیے تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان گھوڑوں سے بھی تیز اور ہلکی چیز اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، یعنی ہوا ان کے تابع کر دی گئی۔ یہ ایک طرح سے انعام تھا۔ ابو داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے آئے تھے، گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا، وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑ گئی۔ دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیچ میں ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، گھوڑا ہے۔ فرمایا، اور یہ اس کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا، یہ دونوں اس کے پر ہیں۔ فرمایا، اچھا، گھوڑا اور اس کے پر بھی؟ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔